سر اب بہت سارے جو فرقے ہیں ہمارے، ہاں ہاں جی مطلب اہل سنت ہو گئے یا اہل حدیث وغیرہ یا دیوبند وغیرہ کچھ بھی، سر اب یہ تمام فرقہ جات جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا حرام ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر کہانی یہ واضح کیجیے گا کہ نماز کس کے پیچھے پڑھنا جائز ہے؟ کیا ہم اہل اسلام ایک پوائنٹ پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ بہت اچھی بات آپ نے کی۔ اسلام کے کیوں پیسز کر دیے گئے ہیں کہ ہم جو ہے نا آج اسلام سے اتنے دور ہیں ہم لوگ؟ چلیں، بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ آپ کے خیالات بالکل قابل قدر ہیں، اور میری عمر اسی میں گزر گئی، اور اب یہ پروگرام ہم نے اسی لیے شروع کیا کہ کہیں کہ سب کی نمازیں درست ہیں، جہاں موقع ملے آپ مسجد کی پیشانی پر نہ پڑھیں کہ کس گروہ کی ہے، وہ اللہ کی مسجد ہے، اہل اسلام کی ہے، اس میں گھس جائیں، وہاں جو نماز پڑھا رہا ہے وہ آپ کا بھائی ہے، آپ کا عالم ہے، کعبہ کی طرف اس کا رخ ہے، قرآن وہ اللہ کی کتاب پڑھ رہا، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں۔ جو یہ کہتے ہیں نا گروہ کہتے ہیں، یہ گروہ بعد میں جو پیدا ہوئے یہی کہتے ہیں، ان کے اماموں میں سے کسی نے یہ بات نہیں کی، وہ سب کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہیں۔ دفتر کے دفتر ہمارے پاس، اور میں اس پر لکھ بھی رہا ہوں، کتاب بھی لکھی ہے، کوئی نہیں دکھا سکتا کہ کبھی اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے نماز نہ پڑھنا، بلکہ بتا کر کہ غلط کام کریں گے، بے وقت پڑھیں گے۔ لوگوں نے پوچھا نماز کا کیا، فرمایا پیچھے پڑھنی پڑے گی، حالانکہ نماز کی میں اجازت نہیں تھا، نماز چھوٹ گئی ایک دوسرے کے پیچھے تو دین پھر رہ کیا گیا؟ تو بالکل آپ سچے ہیں جو کہتے ہیں ظالم ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں۔ یہ سب بات کے متاخرین جو پیچھے پیدا ہوئے نا ملا، انہوں نے گھڑی ہیں باتیں، دین میں اس کا کوئی وجود نہیں۔ آپ ہر کلمہ گو کے پیچھے نماز پڑھیں، تسلی سے پڑھیں، نماز آپ کی درست ہے۔ آپ جو طریقہ سمجھتے ہیں ٹھیک اس سے پڑھیں، امام اپنے طریقہ کے مطابق پڑھے، رکوع سجدے وغیرہ اس کے ساتھ ساتھ کریں، رہنا اکٹھے چاہیے دونوں کو، طریقہ اپنا جدا بھی ہو سکتا ہے، میں رفع دین کروں وہ نہ کرے، کوئی ہاتھ باندھے وہ چھوڑ دے، کوئی ایسی باتیں نہیں۔ بالکل آپ کے خیالات قابل قدر ہیں، کاش سارے مسلمان اس وقت کو سمجھ لیں کہ ہم میں یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی مومن کے پیچھے نماز پڑھنے سے انکار کریں۔ کیوں نہیں پڑھنا؟ قبلہ رخ نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا۔ جی مولانا، نماز کا جو بنیادی سٹرکچر ہے، رکوع ہے، سجود ہے، قیام ہے، یہ تو سبھی فرقوں کے اندر ایک ہی جیسا ہے۔ یہی بات سمجھنی چاہیے کہ ہم اس وقت 15-20 آدمی بیٹھے ہیں، شکلیں جدا ہیں، چہرے جدا ہیں، قد جدا ہے، رنگ جدا ہے، مگر اس کے باوجود سب انسان کہلاتے ہیں۔ اسی طرح نماز کی عادت ہے کہ نماز میں بھی ایک چیز ایسی ہے کہ وہ چھوٹی ہو، بڑی ہو، کالی ہو، گوری ہو، جب تک وہ جز موجود ہیں وہ نماز ہی ہے۔ وہ کیا کہ کھڑے ہونا ہے فرض میں، بلا عذر بیٹھ کر نہیں پڑھنی، بیمار کا مسئلہ آ گیا۔ قیام پھر اللہ اکبر سے شروع کرنا، ہاتھ نہ بھی اٹھائیں کوئی بات نہیں، ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ آپ وضو کر کے آئے، سیدھے کھڑے ہوئے کہہ دیا اللہ اکبر، نماز چل پڑی۔ یہ مسجد عمان بھرا ہوا ہے، وہاں سلطان، قاضی اور ماں سب کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتے، آبادی ہیں، صرف اللہ اکبر کہتے، بالکل نماز درست ہے۔ منہ سے اللہ اکبر کہنا فرض ہے، ہاتھ اٹھانے سنت ہے، چھوڑ دے کوئی تب بھی کوئی بات۔ پہلے سمجھیں کہ نماز کا اصل ڈھانچہ کیا ہے، قیام ہو، اللہ اکبر ہو، پھر اس کے بعد سبحان کرلا، اعوذ بسم اللہ کوئی نہ پڑھیں کوئی بات نہیں، الحمد یہ پڑھیں، اس کے ساتھ سورت پڑھیں، یہ بھی سب مسلمان پڑھتے ہیں۔ پھر رکوع ہوگا، پھر سیدھے کھڑے ہوں گے، پھر 2 سجدے ہوں گے، ان کے درمیان بیٹھیں گے، درمیان میں پھر 2 رکعتوں پر بیٹھیں گے، پھر آخر میں بیٹھیں گے، اور آخر پر جا کر منہ سے کہہ دیں گے السلام علیکم۔ پورا کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ ٹھیک ہے، السلام علیکم جیسے مالکی کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر سے شروع ہوگی، یہ دنیا کے سب گروہ ہے، یہ ہے وہ شاید جیسے میں نے مثال دی کہ اتنے بیٹھے ہوئے بندے ساری شہروں میں تو فرق ہے، مگر کہتے سب انسان ہی ان کو، تو سب کی نماز نماز کہلائے گی جب تک یہ 4-5 چیزیں اس میں ہیں۔ باقی ہاتھ چھوڑنے، باندھنے، سینے پڑنے یہ سنتے ہیں، کر لے اچھا، نہ کرے کوئی بات نہیں۔ یہ بات جب تک نہیں سمجھیں گے جھگڑے ختم نہیں ہوں گے۔ اچھا، دنیا کے اندر کوئی کھانا جو ہے اس کے ساتھ نا سلاد وغیرہ اور یہ چٹنیاں وغیرہ یہ زائد چیزیں، اس کے بغیر روکھی سوکھی روٹی اور آدمی کھا جائے۔ نماز یہ ہے قیام، اللہ اکبر، فاتحہ اور سورت، رکوع، پھر سیدھا کھڑا ہونا، 2 سجدے، درمیان میں بیٹھنا، تشہد، سلام آخر میں کرنا۔ اب کئی دوست کہتے ہیں شیعہ سلام ہی نہیں کہتے، میں کہتا ہوں کون بیوقوف ایسا کہتا؟ جی السلام علیکم، پہنچے تو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی اب نماز ختم ہوتی ہے۔